خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ آج سے میں آپ سبھوں کے سامنے ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہے بہار اردو انوادک کے متعلق، یعنی بہار میں جو اردو انوادک کی ویکینسیز آئی ہیں +2 لیول کی اور گریجویشن لیول کی، ان دونوں ویکینسیز کی جو سلیبس ہیں اس سلیبس کے اکارڈنگ آپ سب کے سامنے میں چیپٹر وائز ایک دم A to Z ویڈیو پیش کروں گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے رضوان ظہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ گرامر دیکھیں گے تو اس گرامر میں جو سب سے پہلی چیز دی ہوئی ہے کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سلیبس ہندی میں دیا گیا ہوا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے کیا؟ ویاکرن، جس کا اردو ہوتا ہے قواعد۔ قواعد جو کہ قاعدہ کی جمع ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں قواعد کسے کہتے ہیں۔ میں نے تینوں لینگویج کو ایک ساتھ شامل کرنے کی کوشش کیا ہے۔ میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا، جو بھی چیزیں بتاؤں گا، ان میں تینوں لینگویج شامل ہوں گے، کیونکہ ایک ساتھ آپ کے پورے ایگزام کی پریپریشن ہو جائے گی، کیونکہ وہ ٹرانسلیشن کا ہے۔ اس میں آپ کو اردو گرامر کے بارے میں، اردو صرف و نحو، واحد جمع، تذکیر و تانیث، ازداد، محاورے، ضرب المثل، خط لکھنا یا پھر مضمون نگاری، یا پھر اگلا جو اس میں ہے وہ ہے اردو سے ہندی، ہندی سے اردو، انگریزی سے ہندی، انگریزی سے اردو۔ تو یہ تینوں لینگویج اس میں خلط ملت ہے، تو میں تینوں لینگویج کو ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ قواعد، جسے انگلش میں گرامر کہتے ہیں اور پھر ہندی میں ویاکرن۔ چلیے ہم جانتے ہیں کہ قواعد کسے کہتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اردو زبان کو درست طریقے سے لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہیں۔ ان اصول اور قوانین کو قواعد کہتے ہیں۔ قواعد جو کہ لفظ قاعدہ کی جمع ہے، جسے انگریزی زبان میں لفظ گرامر اور ہندی زبان میں ویاکرن کہتے ہیں، یعنی ویاکرن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور قواعد سمجھنے کے علم کو ہی صرف و نحو کہتے ہیں۔ اگر آپ سلیبس دیکھیں تو وہاں جو سلیبس دیا گیا ہے اس میں صرف لکھا ہے اردو ویاکرن، اردو ویاکرن۔ تو ہم یہاں اردو ویاکرن اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ویاکرن کسے کہتے ہیں، قواعد کسے کہتے ہیں۔ تو قواعد اسے ہی کہتے ہیں کہ یعنی ایسا درست طریقہ جس سے اس زبان کے لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کے اصول و قوانین بنائے گئے ہوں۔ ان اصول اور قوانین کو ہی قواعد یا گرامر یا پھر ویاکرن کہتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ جو قواعد بنائے گئے ہیں اور اس قواعد کو جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، تو ایک قواعد کو ہم یا پھر اس کے طور طریقے کو ویاکرن یا گرامر کہیں گے، لیکن اگر ہم اس کے طور طریقے کو سمجھنے کو، ان قواعد کو سمجھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف و نحو، کیونکہ یہی ہمارے سلیبس کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ گرامر میں 1 کا ق، یہ کیا ہے؟ صرف و نحو۔ تو ہم آگے اب جان رہے ہیں کہ صرف و نحو کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بھی تینوں زبان میں تحریر کیا ہوا ہے، صرف و نحو۔ صرف و نحو جسے انگلش میں مورفولوجی اینڈ سنٹیکس کہتے ہیں۔ صرف کہتے ہیں مورفولوجی کو اور نحو سنٹیکس کو۔ اور اسی کی اگر ہندی میں بات کریں تو مورفولوجی ہو جائے گا شبد وچار، اور سنٹیکس جو دیا ہوا ہے وہ ہے واکیہ وچار۔ یعنی جن چیزوں میں ہم شبد پہ یعنی حروف پہ ہم جس سے بحث کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ صرف کہلاتا ہے یا مورفولوجی کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم حروف نہ بلکہ لفظ پہ، ایک لفظ کے بننے کے یا پھر اس کے قواعد کے، اس پہ اگر ہم بحث کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ واکیہ وچار یا پھر سنٹیکس یا پھر نحو۔
ہم اس میں اور ڈیٹیل سے جب جانیں گے تو اور ہی ہمارے سارے کانسیپٹ کلیئر ہوتے چلیں گے۔ تو چلیے اس کی ہم تعریف آپ کو بتاتا چلوں کہ اسے صرف و نحو کسے کہتے ہیں۔ وہ علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے اور برتنے کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اسے علم صرف و نحو کہتے ہیں۔ کسے؟ ایسا علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے برتنے کا یعنی کہ ان کے استعمال کرنے کا جس میں قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اسے ہم صرف و نحو کہتے ہیں۔ لیکن صرف و نحو بھی دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے صرف اور دوسرا نحو، اور ہم اسی صرف اور نحو دونوں کو الگ الگ جانیں گے کیونکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حصہ صرف، یعنی صرف کسے کہیں گے؟ تو صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کی شناخت اور ان کا بول بدل معلوم ہو، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ کلمے کی شناخت یعنی کوئی لفظ ہے تو اس لفظ کو پہچاننا کہ وہ حروف ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے، یا پھر کون دو لفظ سے دو حروف سے مل کر بنا ہے، ان چیزوں پہ ہم جس میں بحث کریں گے، یعنی ان کو ہم پہچان کریں گے یا ان کو استعمال کریں گے یا ان کو ایک دوسرے سے بدل سکتے ہیں، بدلیں گے، وہی ہمارا علم صرف کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم آگے علم نحو کی طرف بڑھیں کہ علم نحو کسے کہتے ہیں، تو ہم نحو کہیں گے وہ علم جس سے کلمات کو جوڑ توڑنا، ان کی ترکیب اور ان کا باہمی تعلق معلوم ہو، اسے ہم علم نحو کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے جوڑنا توڑنا یا ان کا ایک دوسرے سے ملاوٹ کا جو باہمی تعلق، ایک دوسرے کا جو رشتہ ہوگا، اسے ہم علم نحو کہیں گے۔ صرف اور نحو میں ہم فرق یہ سمجھ لیں کہ صرف کہتے ہیں جس میں کوئی بھی کلمہ یا لفظ بننے کے طریقے کہ یعنی یہ لفظ بنا ہے تو کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو اسم ہے تو اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں، فعل ہے تو فعل میں بہت ساری ہیں، کون سے زمانے کا ہے، یا پھر حرف ہے تو کون سا حرف ہے، حرف عطف ہے، حرف جار ہے، حرف علت ہے، بھائی بہت سارے حرف کی قسمیں ہوتے ہیں جس سے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اگر ہم اس لفظ کو یا اس کلمے کی بناوٹ پہ بحث کریں گے تو اسے ہم علم صرف کہیں گے۔ اور اگر ہم کلمے کی ایک کلمے سے دوسرے کلمے کا تعلق، اگر ہم جس طرح سے جملہ بناتے ہیں، جب سینٹینس ہم بناتے ہیں تو ان سینٹینس میں ہمارا تعلق ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے ہوتا ہے، ہم دو تین کلمے کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، تو ان جوڑ توڑ کو، ان کے ایک دوسرے سے ریلیشن کو ہی ہم نحو کہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو علم صرف اور نحو کی جو تعریف بہت ہی آسان طریقے میں بیان کی گئی ہوئی تھی، آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں دیجیے ہمیں اجازت، اور آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ جن چیزوں پر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں یا آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نیچے کامنٹ باکس میں لکھیں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے اپنا فیڈ بیک ضرور بیان کریں تاکہ ہمیں آپ کی رہنمائی مل سکے اور اپنی ویڈیو کو اور اچھا سے اچھا بنا سکوں تاکہ آپ سب کے سب ایگزام میں کوالیفائڈ ہوں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔